فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی مکرم خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد آج کے خطبے میں خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی ایک آیت اور ایک حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اسی کو موضوع سخن بنا کر کچھ عرض داشتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین حق بات کے لیے ہمارے سینے کھول دے اور جو باتیں درست ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موسم تقریباً بر صغیر کے تمام علاقوں میں شادی بیاہ کا موسم ہے۔ عام طور پر ان ایام میں نکاح کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات بکثرت ان کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں وہ تو معاشرے کے افراد جانے۔ غالباً یہ وجہ رہتی ہو کہ اس موسم میں عام طور پر چھٹیاں ہوتی ہیں اور سہولت ہوتی ہے افراد کو شرکت کرنے میں اس قسم کی تقریبات میں، یا شاید کچھ اور وجوہات ہوں، لیکن جو واقع ہے وہ یہ ہے کہ یہ موسم شادیوں کا موسم ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے اور اسی لیے شادی بیاہ کی تقریبات اس موسم کے اندر بکثرت ان کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ یہاں سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ظاہر سی بات ہے نکاح کی تقریبات میں خطبے اور لمبی چوڑی گفتگو کا موقع نہیں ہوتا، تو کیوں نہ مسجد المحراب کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ بھی ایک اہم ترین گوشہ ہے جس پر شریعت کی واضح رہنمائیاں موجود ہیں، اور اس موسم میں بطور خاص شرعی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، خاص طور سے ہمارے مسلم سماج کے اندر، اس سماج کے اندر جس سماج کے لوگ اپنے آپ کو بہت حد تک شرعی تعلیمات کا پابند سمجھتے ہیں۔ اور غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ منبر و محراب سے اس طرح کے موضوعات پر بریفنگ نہیں دی جاتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قسم کے موضوعات پر بریفنگ کی ضرورت ہے۔ صرف یہ سمجھ لینا کہ صاحب شرعی اعتبار سے شادی یہ ہے کہ صاحب کوئی جہیز نہ لیا جائے، بھاری بھرکم مہر نہ رکھی جائے، اور صاحب آپ کی شادی شرعی اعتبار سے ہوگی، مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں لڑکی کی طرف سے، لڑکوں کی طرف سے ڈھیر سارے مسائل ایسے ہیں کہ
ہوشیار مغز لوگ ہیں ان کے ذہن و دماغ میں وہ گوشے آ جائیں اور شاید اس منبر المحراب کی گفتگو کا سماج پر کوئی مثبت اثر پڑ جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا جو نظام رکھا ہے انسانوں کا، انسان سویلائزڈ ہے، انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مدنی و تباہ ہے. اس کے یہاں ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. جانوروں کی طرح سے جدھر پایا ادھر منہ مارا، جس سے چاہا اس سے خواہش پوری کی، یہ نظام انسانوں کا نہیں ہے، یہ حیوانوں کے یہاں ہے. انسان کے یہاں ایک نظام رب العالمین نے رکھا ہے، چاہے جس مذہب کا، جس سویلائزیشن کا وہ بندہ ہو، اپنی تہذیب کے اعتبار سے، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ اس کے یہاں ایک سسٹم ہوتا ہے اور اس سسٹم کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے. سماج کی سب سے چھوٹی اکائی میاں اور بیوی ہوتے ہیں، زوجین ہوتے ہیں. یہیں سے فیملی بڑھتی ہے اور پھر خاندان بنتا ہے اور پھر اسی سے قبیلہ بنتا ہے اور پھر اسی سے آگے چل کر کے محلے اور گاؤں اور شہر آباد ہوتے ہیں اور پھر اسی سے آپ اوپر بڑھتے چلے جائیں. سب سے چھوٹی اکائی زوجین کی ہے، میاں بیوی کی. شریعت مطہرہ نے اس پر بے انتہا توجہ دی ہے اور اللہ رب العالمین نے دونوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے تعلق سے واضح ہدایات دی ہے کہ رشتہ کیسے منتخب کرنا چاہیے، لڑکیوں کا انتخاب کن بنیادوں پر کیا جاتا ہے. میں اس پر نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر ایک پہلو کو میں لے کر کے چلا تو گفتگو بہت طول طویل ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں سبھی لوگ کہ لڑکیوں کی شادی کتنی بنیادوں پر کی جاتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا فاظفر بذات الدین، دینداری کے پہلو کو ترجیح دو. یہاں سے گویا لڑکوں کے لیے ایک واضح ہدایت، ایک واضح تعلیم والدین کو دی گئی، لڑکی کے والدین کو اور لڑکے کے والدین کو یا لڑکے کو. دوسری طرف لڑکی والوں سے کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین کے اعتبار سے تم مطمئن ہو، دینی اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے اگر اطمینان ہے تو اس رشتے کو رد نہ کرو. یعنی جو بنیاد ہے وہ دینداری ہے، بنیاد حسب نسب نہیں ہے، جائیداد اور مال نہیں ہے، اعتبار حسن اور خوبصورتی کا اولین درجے میں نہیں ہے. اگر دینداری کے ساتھ یہ سب چیزیں پرس مل جاتی ہیں تو پھر یہ بونس ہے. ظاہر سی بات ہے، شریعت نے ایسا نہیں کہا کہ اعلیٰ حسب نسب کے ہوں تو رشتہ نہ کرو، حاشا وکلا، لیکن اولین جو ترجیح آپ کی ہو وہ دینداری کی ہو. اس کے ساتھ ساتھ حسن مل جائے فبیہا، اس کے ساتھ اعلیٰ حسب نسب مل جائے فبیہا. تو دوسرے اعتبارات اگر پلس ہو جاتے ہیں تو یہ اور سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. لیکن اگر مائنس ہونے کی بات ہے تو سب چیزیں مائنس ہو جائیں لیکن ایک چیز مائنس نہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ دینداری. یہ ہے شریعت کا مزاج رشتے کے حوالے سے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے نوجوانوں کو جو شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں ان کو واضح طور پر تعلیم دی کہ یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص باء رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کرے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اور باء کیا ہے؟ اہلیہ کا خرچ برداشت کرنے کی صلاحیت، بیوی کا نان و نفقہ، اس کے اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت. اور اتنی آمدنی اگر ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ شادی کریں. بعض علماء کرام نے اس کے اندر اور اعتبارات کو بھی، میڈیکل اعتبارات کو بھی سامنے رکھا ہے کہ اس کے اندر استطاعت
وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ شادی بیاہ انسان کی نگاہوں کو پست کر دینے والی چیز ہے، نگاہیں پست ہونا شروع ہو جائے گی، اور انسان کے اندر جو خلفشار آتا ہے، جو سماج میں انارکی پھیلتی ہے یا سماج میں اخلاق باختہ چیزیں عروج پاتی ہیں، حیا باختہ رسوم و رواج جو پنپنے لگتے ہیں، ان کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے، آنکھ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آنکھ قدم بڑھاتی ہے اور اس کے بعد پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ معاملات آگے بڑھتے ہیں اور پھر خطرناک درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کر لو، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، نکاح کے نفقات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ اس کا فائدہ سب سے پہلے کیا ہوگا کہ یہ جو چک چک نگاہوں کا اٹھنا ادھر ادھر ہوتا ہے، دائیں بائیں ہر طرف جو نگاہیں تلاش کرتی ہے کوئی خاص اپنے لیے داخلی احساسات کو پورا کرنے کا ذریعہ، جو اپنی تشنگی کو بجھانے کا اور اپنے ناسوجہ جذبات کی تکمیل کے لیے جو غلط راستے کا انتخاب کرتے ہوئے نگاہیں ادھر ادھر چکراتی ہے، نگاہوں کا چکرانا کنٹرول ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اور جب نگاہ کنٹرول میں آ جائے گی تو پھر اگلا اسٹیپ ہے شرمگاہ کا، اس لیے کہ شروعات آنکھ کرتی ہے، پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ انسان شرمگاہ کو بھی بے لگام کر دیتا ہے، شروعات نظر سے اور آگے پہنچتا ہے معاملہ وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کر لینے سے سب سے پہلا اس کا اثر یہ ہوگا کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہ کو بس کرنے کی یہ نکاح، اپنے نکاح کی تقریب، شادی کر لینا، یہ انسان کی نگاہوں کو محفوظ کر دے گا، اور اس کے بعد اگلا جو اس کا مرحلہ ہے وہ احسن للفرج، اور انسان کی شرمگاہ کو حرام جگہوں پر استعمال ہونے سے بچا دے گا اس نکاح کا کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شادی نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ انسان کی شہوت رانی کو کنٹرول کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کا خرچ برداشت کر سکیں، آپ اپنی بیوی کو سکن دے سکیں، اس کی رہائش کا انتظام کر سکیں، اس کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے اوڑھنے کا انتظام اگر آپ کر سکنے سے قاصر ہو، اتنی آپ کے پاس سکن نہیں ہے تو شادی نہ کرو، اس لیے شادی کا بنیادی مقصد ہے خیال رکھنا، آپ خیال ہی نہیں رکھ سکتے تو شادی کرو اس لیے اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے پھر دوسرا راستہ شریعت نے بتایا، اور وہ کیا؟ روزہ۔ روزہ رکھو، انسان کے حوث بھرے جذبات اور شہوانی جو عناصر ہیں جسم کے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے صوم کا فإنہ لہ وجاء، یہ انسان کے جذبات کو کنٹرول کرنے کا ایک اتحاد ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ یہاں سے پتا چلا کہ شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور جیسے ہی سماج کا وہ طبقہ جسے سب سے کریم طبقہ کہا جاتا ہے، جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو اس کو شرعی طریقے سے شادی کے بندھن میں باندھ دینا چاہیے، تاکہ سماج کے اندر بے حیائی اور بے شرمی کی چیزوں پر کنٹرول لگایا جا سکے۔ یہاں پر آتے ہیں تھوڑا سا رسوم و رواج کے حوالے سے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیم ہے کہ جس لڑکی کو پیغام نکاح دیا جائے، جس لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو، لڑکا اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ جو شخص نکاح کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اس لیے کہ یہ دونوں کے درمیان دوامی محبت پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، یہ دونوں کے اندر محبت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یہاں اس کے بارے میں سماج کے اندر افراط اور تفریط کا نمونہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف کچھ پیرنٹس ہیں جو اس کو بے حیائی سمجھتے ہیں کہ صاحب ابھی شادی نہیں ہوئی اور لڑکا لڑکی کو دیکھے گا، جہاں ایک طرف
اگر شادی کرنی ہے تو پھر ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، آپس میں مزاج کو مل جانا چاہیے، لہذا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ڈیٹ پہ جائیں، تنہائی پہ ادھر سے ادھر نکلے، موبائل پر میسجنگ کے ذریعے سے ایک دوسرے سے رابطہ کریں، ایک دوسرے کو کال کریں، ایک دوسرے کو ہوٹل بازی کے لیے بلائیں، ایک دوسرے کو مارکیٹنگ کے لیے بلائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مختلف قسم کی تفریحوں میں جائیں۔ ایک طرف یہ مزاج، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکی کو دیکھنے کی اجازت جو اللہ کے رسول نے دی ہے، اس کو ہم کس حد تک لے جا سکتے ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تم کو لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ ہے تو تم اس کے ساتھ ڈیٹ پہ جاؤ، اس کے ساتھ تنہائیوں میں وقت گزارو، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہو، اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر ہو، لڑکی اور لڑکا ایک کمرے میں علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ حرام ہے یہ چیز۔ پتہ نہیں ملاؤں نے کیسے سمجھایا ہے سماج کو اور ہم نے کیسے سمجھا ہے۔ لڑکی کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ لڑکی کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ شادی کے نام پر قوم کی بیٹیوں کو آج ایک کو دیکھا، کل دوسرے کو دیکھا، پرسوں تیسرے کو دیکھا، اب لگاتار یہ سلسلہ چلائے جا رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ شادی کرنا کو دیکھ لو، لہذا دیکھتے رہو، 40 20 50 60 70 80۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کے رسول کے کلام کی توہین ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی یہ بات نہیں کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ عزم مصمم ہو جائے کہ اس سے شادی کرنی ہے، پھر آپ جا کر کے اس کو دیکھیے۔ دیکھنا آخری اسٹیپ ہے، اور وہاں اگر کوئی ایسا بنیادی فالٹ آپ کو دکھ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ رشتہ نہیں کر سکتے، تبھی آپ انکار کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو رشتہ لینا ہے۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری اسٹیج ہے اور آپ کو علت بیان کرنی پڑے گی دیکھنے کے بعد اگر آپ انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بنیادی غلطی اگر نہیں ہے تو آپ پھر اس رشتے کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ عزم مصمم ہو تو آپ لڑکی کو دیکھو، ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ لڑکی کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ جاؤ اپنے والدین کے ساتھ ہی جاؤ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کرتے کیا ہے کہ صاحب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، چائے کی پیالیاں آئیں اور چائے پانی ہو رہا ہے، اس کے بعد گھر کے بزرگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ ان بچوں کو آپس میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کر لیتے دو، اور چلے جاتے ہیں چھوڑ کر کے لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ۔ ٹھیک ہے گھر کے اندر ہے، ٹھیک ہے دونوں کے پیرنٹس موجود ہیں، اس کے باوجود یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ لڑکی تنہائی میں اس لڑکے سے مل ہی نہیں سکتی۔ آپ لڑکی کے والدین کی موجودگی میں لڑکی سے جو کچھ آپ کو بات کرنی ہے آپ بات کریں، جو انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے، جو سوال کرنا ہے آپ کیجئے، لیکن آپ تنہا نہیں ہو سکتے۔ تنہا ہونے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ کمال ہے ہمارے سماج کے اندر، مطلب لعنت ہے ایسی سمجھ پہ کہ ایک طرف لوگ منع کرتے ہیں کہ صاحب بہت زیادہ ہم متدین ہیں اس لیے اپنی لڑکی کو دکھائیں گے نہیں، دوسری طرف دوسرا طبقہ وہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کا مطلب یہ لیتا ہے کہ لڑکی لڑکوں کو چھوڑ دو، بچے ہیں دونوں آپس میں ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، اور ہم جا کر کے جب تک پارک میں گھومتے ہیں یا یہاں پر اس کمرے میں جاتے ہیں اس کمرے میں جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اسٹینڈنگ یہ کہاں سے انہوں نے سمجھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں۔ جو بات ہے وہ میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس سے پیشانیوں پر بل پڑیں گے، اس سے لوگوں کو برا لگے گا، لیکن اللہ کی پسند شرعی تعلیمات جو ہیں وہ ہیں، چاہے ہمارے گھر میں اس کے خلاف عمل ہو رہا ہو، اس کو ہم اس کے لیے اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمارا باپ اگر برا کر رہا ہے ہم وہاں بھی ٹوکیں گے، یہ چیز غلط ہے، اور غلط ہے تو غلط ہے۔ اسی طریقے سے جو میں نے کہا آپ سے کہ لڑکی کو دیکھنے کی اجازت ہے رشتے ناطے کی بات کی تکمیل کرنے کے لیے، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ لڑکی کا نمبر لڑکے کے پاس، لڑکے کا نمبر لڑکی کے پاس، اور اس کے بعد میسجنگ ہو رہی ہے، سوشل سائٹس پر ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تصویریں شیئر ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو کال ہو رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، کسی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔
اور یہ نہیں کہہ سکتے والدین کہ آپ اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنی ہی ہے 1 مہینے کے بعد، تو کیا حرج ہے 2-4 ہفتہ تھوڑا سا ساتھ میں رہ لیں گے، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی؟ لا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جو شرعی تعلیمات ہیں ان کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اپنے سماج کو جو درستگی کی راہ ہے اس پر لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شریعت میں جہاں تک اجازت دی گئی ہے اسی قدر اس اجازت کو رکھا جائے، اس سے کم نہ رہے اور نہ اس سے زیادہ ہو، اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک معاملہ یہاں پر یہ آتا ہے شادی بیاہ کے اندر کہ شادی ہونے سے پہلے 2-4 پارٹیاں کر دی جاتی ہیں، کبھی منگنی کی پارٹی، کبھی اس کی پارٹی، کبھی اس کی پارٹی، کبھی یہ پارٹی، کبھی وہ پارٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پارٹی صرف ایک کرتے تھے اور وہ ولیمہ کی پارٹی ہوتی تھی، اور ولیمہ کی پارٹی بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ اس قدر تام جھام سے نہیں ہوتی تھی جس طرح سے تام جھام سے ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا مہر وغیرہ کے موضوع پر بھی آپ سے کچھ گفتگو کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پر علماء عام طور سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہر کے بارے میں بھی ہمارے یہاں افراد و تفریط ہے، یا تو لوگ بہت زیادہ ہائی اپنے آپ اپنی مہر جو ہے وہ مقرر کر لیتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ صاحب پہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی ہے۔ مہر کے بارے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے سماج میں بعض علاقوں میں مہر کے حوالے سے مجرمانہ غفلت پائی جاتی ہے، اور مہر کی رقم تو متعین کر دی جاتی ہے یا سونے اور زیورات کی شکل میں اس کو رکھ لیا جاتا ہے، لیکن ادا نہیں کیا جاتا ہے، اس کو مؤجل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس مہر کو لڑکی کی گارنٹی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر لڑکی کی طرف سے مہر کا مطالبہ ہوتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی طلاق چاہتی ہے، یعنی وہ مہر یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ اس مہر کو لڑکی کو تب دینا ہے جب لڑکی علیحدہ ہونا چاہے، جب طلاق لینا چاہے تب اس کو مہر دی جائے۔ یہ کہاں سے آ گئی سمجھ؟ شریعت کے یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ شریعت نے یہ کہتی ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کی لڑکیوں کی مہر بر وقت اس کو ادا کرو، اور بغیر اپنے اوپر بوجھ سمجھے ہوئے اس کو ادا کرو۔ متعین کرنے کے وقت شرم نہیں آتی، متعین کر لیتے ہیں کافی لمبی لمبی رقمیں، لاکھوں میں اور کروڑوں میں، اور سونے اور چاندی کی مقدار اتنی ڈال لیتے ہیں کہ گلے کا توق بن جاتی ہے، اور پھر جب لڑکی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ طلاق چاہیے کیا؟ ارے جب ہمارے یہاں رہنا ہے تو لے کر کیا کرو گی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت ادائیگی کی جائے گی جب لڑکی گھر چھوڑ کے جائے۔ یہ کہاں سے مزاج آیا؟ یہ مزاج کہاں سے آیا؟ مہر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ایک گوشے پر اگر گفتگو کی جائے، ہمارے یہاں افراد و تفریط کا بالکل ایسا نمونہ ہے کہ اس طرح کے موضوعات کو کئی خطبے دیے جانے چاہیے اور اس کو اجاگر کیا جانا چاہیے۔ سماج کے اندر جو چیزیں درست نہیں ہیں وہ نہیں ہے درست، اور اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ میں کہہ رہا تھا پارٹیوں کے حوالے سے ولیمے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی پارٹی کا شرعی ثبوت نہیں ہے۔ اور ولیمہ بھی اللہ کے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مد شعیر پر ولیمہ کیا۔ کتنے؟ اللہ کے رسول نے اپنی شادی کا ولیمہ، اپنی شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مد شعیر، 1 مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ولیمہ کا جو مزاج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کیا تھا۔ اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ اولین ولو بشار، کہ ولیمہ کرو گرچہ بکری کیوں نہ ہو۔ تو ولیمہ کی بھی جو اجازت دی گئی ہے اس میں فضول خرچی سے روکا گیا ہے، تباہی سے روکا گیا ہے، فخر و غرور کے اظہار سے روکا گیا ہے، اپنی دولت کا اظہار اور اپنے اسٹیٹس کا اظہار اگر مقصود ہے آپ کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرعی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے، آپ اپنی ثروت کی دھاک بیٹھانا چاہتے ہیں، اپنی دولت کی دھاک بیٹھانا چاہتے ہیں۔ ولیمہ اس لیے نہیں رکھا گیا۔ اس پہلو کو بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ہم جس سماج کے اندر رہتے ہیں اس میں مالدار کتنے فیصد لوگ ہیں، اور درمیانی متوسط طبقے کے کتنے لوگ ہیں، اور غریب طبقے کے کتنے لوگ ہیں۔ آپ کے ایک اس طرح کے عمل کی وجہ سے سماج کے کتنے بڑے طبقے متاثر ہوتے ہیں
مثال بن جائے، ایک نگیٹو رخ پورے کے پورے سماج کو دے دے، اس سے ڈرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے بارے میں کوشش ہوگی، اس کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک پہلو اور ہے جس کو میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اس کو بھی ضروری ہے کہنا۔ شادی کے دن جو مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل اس میں بھی اگر ایک ایک پہلو کو ذکر کیا جائے تو کس قدر غیر شرعی طریقے ہمارے یہاں ہیں، اللہ کی قسم اس پر گفتگو ایک لمبا وقت چاہتی ہے۔ شادی کے دن دلہا دلہن کے گھر جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، دلہا اپنے دو چار اور ساتھیوں کو لے کر کے یا اپنے گھر کے لوگوں کو جا کر کے لے کر کے اور لڑکی کے پاس جاتا ہے، دلہن کے پاس جاتا ہے۔ وہاں پر لڑکیاں جو بھی شادی میں شریک ہوئی رہتی ہیں وہ بن ٹھن کر کے آئی ہوتی ہیں اور اس قدر بناؤ سنگار کے علمان والحفیظ، اور وہ ساری کی ساری لڑکیاں دلہن کے آس پاس ہوتی ہیں اور دلہا اور دلہا کے ساتھ جو لوگ گئے ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھیں سیکھتے ہیں۔ یہ واقع ہے، یہ واقع ہے اور یہ ایک ننگی حقیقت ہے ہمارے سماج کی۔ اللہ کی پناہ، کیا وہ اجنبی لڑکی جو وہاں پر دلہن کے ساتھ موجود ہے، شادی کے نام پر اس کو دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے؟ کون ملا کہتا ہے کہ یہ جائز ہے؟ کون ملا کہتا ہے؟ یہاں تک کہ دلہن کی بہن کو کیا دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے؟ آپ اس گھر کے فرد ہو گئے، لہذا اس دلہن کی جتنی بہنیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکی چاہے اپنے گھر کے اندر ہو، وہ اپنے جسم کا کتنا حصہ کھول سکتی ہے، اس کا کبھی ہم نے خیال کیا؟ لڑکی اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے ماں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے وہ کتنا حصہ کھول سکتی ہے؟ اپنا سر کھول سکتی ہے، اپنے ہاتھوں کو کھول سکتی ہے، اپنے پیروں کو کھول سکتی ہے، اپنی گردن کھول سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور حصے کی وہ نمائش نہیں کر سکتی۔ اپنے محارم کے سامنے، میں اجنبیوں کی بات نہیں کر رہا، اجنبیوں کی بات تو چھوڑیے ابھی، جو آپ اس لڑکی کے محرم ہیں، جو باپ ہیں، جو اس گھر کے اس کے بھائی ہیں، اس کے ماموں ہیں، ان کے سامنے بھی لڑکی اس سے زیادہ حصہ نہیں کھول سکتی۔ لیکن شادی بیاہ میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے صاحب؟ کیا ہوتا ہے؟ کیسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں لڑکیوں کو اور کس طرح کے ڈریسوں میں، اور پھر زیب و زینت کے نام پر چہروں پر جو 10 کلو پوتا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے یہاں ہے یا نہیں ہے؟ کس طرح کی اجازت ہے؟ کس عالم نے کہا کہ یہ چیز جائز ہے؟ بے شرمی، بے حیائی، فحاشی کا اڈا بن گیا ہے شادی بیاہ کا۔ شادی بیاہ کی تقریب اللہ کے لیے اللہ کا خوف کریں، کسی بھی حالت میں کسی اجنبی لڑکی کی طرف، کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے پھر وہ شادی بیاہ کی تقریب کیوں نہ ہو، چاہے وہ شوہر کیوں نہ ہو۔ اس کا نکاح ایک لڑکی کے ساتھ ہوا ہے، اس گھر کی ساری لڑکیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، اپنی دلہن کی سہیلیوں کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ کس قاعدے اور قانون سے آپ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ اس طرح کی ٹاپکس کو، اس طرح کے موضوعات کو منبر و محراب سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ چیزیں بری لگیں گی، لیکن اللہ کے لیے میں اللہ کی قسم کسی بات سے خائف نہیں ہوں۔ یہ چیزیں انسان کے اوپر اسلامی معاشرے کو غیر اسلامی معاشرہ بنا رہی ہیں، اور پھر غیر اسلامی معاشرے پر ایک بات یاد آئی، لڑکیاں لڑکا بننا چاہتی ہیں اور لڑکے لڑکی بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان لڑکیوں پر جو لڑکوں کے عادات و اطوار کو اختیار کرے، اور ان لڑکیوں پر جو لڑکوں کے عادات و اطوار کو اختیار کرے۔ ایسے ہی ان لڑکیوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے جو غیر مسلم عورتوں کی زیب و زینت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ سب اللہ کے رسول کی صحیح تعلیمات ہیں، صحیح روایات ہیں، بخاری کی، مسلم
العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے سارے معاملات شریعت کی روشنی میں ادا کرنے کی کوشش کریں. جو ہمیں اللہ رب العالمین نے مسلمان بنایا ہے، اسلامی شعائر کی غیرت ہمارے اندر اللہ رب العالمین پیدا فرمائے. ہمیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کے طور طریق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح تعریف، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی صاحبزادی، کہتی ہے کہ اگر عورت ایسا کر سکتی ہے کہ کسی مرد کی نگاہ اس پر نہ پڑے تو اسے ایسا کرنا چاہیے. اسے ایسا کرنا چاہیے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے. دیکھیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں انہوں نے پہلے لڑکی کو کہا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر سکتی ہے کہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے تو اسے ایسا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسے کوئی مرد دیکھ نہ سکے. یہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے جنہوں نے اپنے انتقال کے بعد بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کی لاش کو کسی مرد کی نگاہ کے سامنے آئے. اسی لیے رات کی تاریکی میں ان کے جنازے کو اٹھایا گیا. ہماری بنیاد یہ ہے، ہماری بنیادیں یہ ہیں کہ ہماری بہو بیٹیاں اس طرح کی مزاج کو لے کر کے چل رہی ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے ضمیر کو جواب دے. یہاں پر کوئی پولیس نہیں ہے، یہاں پر کسی اور کو جواب دے نہیں. آپ اپنے ضمیر کو جواب دے ہیں. اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو پھر کیجیے جو دل چاہے، اور اگر ضمیر مطمئن نہیں ہے تو اللہ کے لیے ان چیزوں سے باز آ جائیے. ان رسومات کو اپنے سماج سے ختم کرنے میں، دامے دل میں، سخنے قد میں جو آپ کر سکتے ہیں اس کردار کو ادا کریں، اور غیر اسلامی رسوم و رواج کو اپنے سماج سے ختم کرنے میں اپنا رول پلے کریں. اللہ رب العالمین ہمارے اندر اسلامی غیرت پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم جب سے زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں اللہ رب العالمین ان کے رشتے جلدی ملوا دے. جن کے گھروں میں بیٹیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان کے مناسب رشتے لگوا دے. ہم میں سے جو لوگ دائمی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو ان پر برداشت کرنا آسان بنا دے. اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے. ان کے درجات کی بلندی کا اس کو ذریعہ بنا دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے